السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران رقم السورة 3 ورقم الآية 59 و100 159. آل عمران کی آیت نمبر 159. رمضان المبارک میں ہمیں اپنے اداؤں پر غور کرنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے اور غصے والے ہوتے، پرسرو ہوتے، تو آپ کے قریب کوئی بندہ نہ آتا، آپ کے ارد گرد کوئی نہ بیٹھتا. اللہ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیجیے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے. وشاورہم فی الامر، اور اپنے دنیاوی معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. فاذا عزمت، جب مشورہ ہو جائے اور تم عزم کر لو تو پھر اللہ کے سپرد کرو. فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے مشورہ کرتا ہے اور اللہ سے استخارہ کرتا ہے. وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اپنی کمیونٹی سے، اپنے دوستوں سے، اپنی مجالس سے اور گھر کے کام میں اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے. بیوقوف لوگ کہتے ہیں یہ بیوی تھلے لگ گئے، کل میں کون پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے ساتھ کتنا ان کے خیالات وہ شیئر کرتے تھے. آپ کو اندازہ نہیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اور اتنا بڑا حوصلہ دینے والی وہ آپ کی زوجہ محترمہ اما جان خدیجہ الکبریٰ تھی. بڑا حوصلہ دیا کہ سرکار پریشان نہ ہوئی، تم مہمان نواز ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، لوگ جن کا کمانے والا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے ہو. اتنی اچھی خوبی ہے، اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے. مشورہ کریں. اور دوسری بات، اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کریں. آج 28 روزے ہو گئے. جس بندے نے رمضان میں اپنی زبان کو
درست نہیں کیا اس کو روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زبان بھی درست نہیں ہے, اخلاق بھی اچھا نہیں ہے. سرکار سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے تقوی اور حسن اخلاق, یہ جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والے. اور پھر پوچھا کہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں سب سے زیادہ کیا ہے؟ 2 چیزیں بتائیں, الفم والفرج, منہ اور زبان, منہ اور شرم کا, یعنی کہ زبان اور شرم کا. جس بندے نے رمضان میں اس میں کنٹرول نہیں کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے رونے کا اس کو. اور 2 3 4 منٹ میں مکمل کر دوں گا, توجہ کرے گا, انتہائی اہم بات. اور آج آخری رات ہے, اپنے اللہ سے مکمل سلوک کیجیے. 3 بد نصیب ایسے ہیں جن کو رمضان میں اور لیلۃ القدر مل بھی جائے تو ان کو لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہے. ایک وہ بندہ جو عادی شراب کا مجرم ہے, عادی دن رات شراب پیتا ہے. دوسرا ماں باپ کا نافرمان. اور تیسرا وہ بندہ جس کے دل میں حسد بغض کینہ ہے, اس کا دل صاف نہیں ہے. ان بندوں کو لیلۃ القدر میں بھی کوئی معافی نہیں. میں حدیث سے پیش کر رہا ہوں. آج ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کہیں عادی مجرم تھوڑی بن گیا, کوئی زنا میں مبتلا ہو گیا, کوئی شراب میں مبتلا ہو گیا. ایک تو سچی توبہ کرے گی, توبہ کا مہینہ ہے. اور 1 منٹ کی توبہ, 1 لمحے بھر کی توبہ تمہاری دوزخ کو جنت بنا سکتی ہے. 1 لمحے بھر کی توبہ. اللہ سے معافی مانگی. اور والدین والی جو بات ہے نا, اگر تو زندہ ہے تو آج ہی ان کی خدمت کیجیے, ان سے معافی مانگیے. اللہ کی قسم ان کی دعائیں اگر تمہارے ساتھ ہو نا تو تمہاری مٹی بھی سونا بن جائے. مٹی بھی. ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا مین گیٹ ہے, اس پر کھڑا ہوگا. اگر یہی ناراض ہوگا تو پھر آپ نے کیا کیا. لیکن ایک اور مصیبت ہے کہ اگر بندے کے والدین فوت ہو گئے تو آپ کیا کرنا چاہیے. اس کا بھی حل ہے. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے. ایک نوجوان سرکار کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میرے والدین فوت ہو گئے, میرے دل میں حسرت ہے, اب میں کیا کروں. توجہ سے سنیے اور اپنے دوستوں کو گھر میں جا کے بیوی بچوں کو بتائیے, اپنے آگے شیئر کیجیے. خاندان کے اندر آپ کے 4 کام کر لیں بندہ ہو. کتنے؟ 4 کام. اللہ ایسے ہی اس کو ثواب دے گا جیسے وہ اپنے زندہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے. 4 کام. ان میں سب سے اہم کام, فار ایور اور ہر وقت کرنے والا کام, وہ ہے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر عربی میں نہیں آتا, پنجابی میں کہا تو اللہ میرے والدین کو معاف کر دے, اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ میرے والدین پہ رحم فرما, اللہ ان کو جنت دے دے. یہ اتنا بڑا کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی نافرمان بھی ہے نا والدین کا اور ماں باپ فوت ہو گئے, وہ اتنی دعا کرے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے, ایک وقت آئے گا کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ اس نافرمان بچے کو فرما برداروں کی صف میں کھڑا کر دے. کتنا بڑا پیکج ہے, کتنا بڑا. دعا کرنا ہمیشہ کے لیے. دوسرا کام ان کے وعدوں کو پورا کرنا. اللہ سے وعدہ ہے تو وہ بھی, بندوں سے ہے تو وہ بھی. تیسرا کام ان کی قائم کردہ رشتہ داریوں کو قائم رکھنا اگر کچھ سے گزرنا ہو. اور چوتھا کام باپ کے دوست ہم عمر اور ماں کی سہیلیاں ہم عمر. ماں باپ کے جانے کے بعد باپ کے دوستوں سے, ماں کی سہیلیوں سے حسن سلوک کرنا. یہ 4 کام بندہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ ماں باپ کی خدمت کا ثواب دیتا ہے. تو اس لیے آئیے, اور آخری بات, یہ دل کا معاملہ ہے, یہ دل صاف رکھے. میں نے پورا رمضان دروس دیے ہیں پورے شہر کے اندر, جمعے پڑھائے. میں تقریباً ہر درس میں لوگوں کو بتاتا ہوں, سارا رمضان بتاتا رہا ہوں, اور آج آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں. دل کو صاف رکھے. اللہ کی قسم جس کا دل صاف نہیں, اللہ والے طور پہ کہہ دیتے اس کو معاف نہیں کرنا. حدیث ہے جس کے دل میں کینہ ہے, کیا فائدہ. حسد بغض کینہ دل میں رکھا ہوا ہے,
اتنا سا دل ہے، اور یہ چیزیں ساری رکھ کر ہم اس کو بوتل بنا دیتے اور پھر بات کہیں گے کہیں پہنچ جاتے، حسد بغض نہ رکھتے۔ لیکن اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کا علاج شریعت میں بتایا ہے۔ بار بار سگے بھائی سگی بہن وہ بندے نے کھوگی کر دینا، پریشان کر دینا، ان کے لیے دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرور۔ یہ پڑھے آپ اگر زیادہ ہی تانگ ہے نا، عصر کے بعد، میرا تجربہ ذاتی شیئر کرنے لگا ہوں، عصر کے بعد پڑھے۔ اگر کوئی اور بھی زیادہ تنگ کرتا ہے گھر کی چھت پہ چڑھ جائے، تو اگر ایک بھی زیادہ تنگ ہو نا تو پیرے میں جتنی بھی لا رہے ہو تو 11 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک، 1100 دفعہ پڑھے، ماری نہیں جائے گی، مارنا نہیں نا، ہمیں تو ان کی شرارتوں سے بچ گئے۔ 11 دفعہ پڑھ کر اللہ کا دعا کر کے نا ایسے بھی اللہ ان شرارتہ تو میں نے تو ہی بچانا ہے، لیکن دل صاف رکھو۔ کئی بندے انہیں سخت روح ہے کے اندر بھی ان تھوڑا چھیڑ کے اسے دیکھو، وہ کہیں گے خبردار میرے گھر تو پیر نہیں رکھنا، میں مر جاؤں تو میری مرضی میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ ایک طرح فستا ہے یہ رمضان یہ سکھاتا ہے ہمیں، اب سلام کہو، وہ سلام کہہ دے جواب دو۔ اگر کوئی شرارتی ہے نا خاندان میں تو اس سے رشتے ناتے نہ کرو رشتے ناتے، لیکن کم از کم دل تو صاف رکھو نا۔ تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم دل میں حسد بغض رکھ رہے ہو؟ اپنے دل کو صاف کر لو، والدین سے سلو کر لو اور اللہ سے سلو کر لو، تو پھر رمضان ایسا رمضان ہوگا اللہ کہہ دیں گے جا میرے بندے میں نے تجھے جنت دی۔ ایک رات باقی ہے، اتنی محنت کیجیے اور اللہ ہمیں توفیق دے۔ سچی بات ہے، وہ کفل نے حدیث میں آتا ہے نا، ایک رات لمحے بھر کے لیے توبہ کی تھی، ظالم بدماش پڑھنے درجے کا گنہگار، تو لمحے بھر کی توبہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، صحیح ریزن، اس سے گھر کے دروازے پہ لکھ دو کہ لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ تم سمجھو یہ چور ہے ڈاکو ہے، ایسا ہی تھا، لیکن تمہیں کیا پتا کہ رات اس نے میرے سے صلح کر دی۔ ان اللہ قد غفر عن الکفر، اللہ نے کفر کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی یہ پیغام آ جائے کسی نہ کسی طریقے سے، جا میرے بندے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے پاکستان کے لیے، ہم حالت جنگ میں ہیں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ عالم اسلام کے لیے دعا کریں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، اور ہمیں موت کی اللہ تیاری دے اس کی دعا کریں، بیماروں کے لیے، پاکستان کے لیے، اللہ سب کے حال بھرے فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ سارا رمضان گزر گیا ہے، ایک طاق رات باقی ہے، ہم نے تو اس قدر محنت نہیں کی، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے روزے، رات کا قیام، صدقات و خیرات، نیکیاں، قرآن پڑھنا، سننا، سنانا اپنے دربار میں قبول کر لے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کو تا قیامت آباد رکھنا۔ جو پاکستان کا اسلام کا دشمن ہے اللہ اس کو نیست و نابود کر دے۔ اے میرے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متفق کر دے، متحد فرما، اور سب میں اتفاق پیدا کر دے، اور مل کر عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے دے۔ عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے میرے اللہ اسلام کے مقابلے میں جتنی قوتیں، طاقتیں، ممالک ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر دے، نیست و نابود کر دے، ناکام و نامراد کر دے، اسلام کو زندہ باد کر دے، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو لوگ مسجدوں سے پیار کرتے ہیں اللہ تو ان سے پیار کر، تو تیرے گھر کا خیال کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کا خیال کر۔ اللہ یہ مسجد عائشہ اور جتنے تیرے گھر ہیں دنیا میں، مدارس ہے، مراکز ہے، جامعات ہے، اللہ تو سب کی حفاظت فرما، تا قیامت حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے، خاص کر ہمارے والدین پر رحم فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین چلے گئے تیرے پاس اللہ جانے والوں کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے،
اللہ ہمارا ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر کر دے، دونوں جہانوں کو کامیابی نصیب کر دے۔ آگے بچوں کو امتحان آ رہے ہیں، میٹرک پھر انٹر پھر بی اے، جو بھی، اللہ بچوں کو بچیوں کو 100% کامیابی دے دے۔ اے میرے اللہ آخرت کو امتحانوں کی تیاری کی بھی توفیق دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.